اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی انسان اللہ سے جتنی رحمت اور پیار کی امید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پیار اور رحمت اتنا ہی نچھاور کرتا ہے، بلکہ اس کی امید سے کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے، جیسا کہ اگلی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، جس کے راوی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بندہ جب مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ اب ہم جیسا گناہگار انسان اللہ کے قریب کس طرح ہو، اللہ کی محبت کس طرح حاصل کرے، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، غیر اللہ کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں۔ اب سب کہیں گے کہ ہم کوئی کافر ہیں جو بتوں اور بھگوانوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ کی بجائے کسی بھی دوسری چیز، انسان، پیر یا بزرگ پر بھروسہ کرنا بھی شرک بن جاتا ہے۔ اپنا کام نکلوانے کے لیے غیر قانونی طریقوں کا سہارا لینا بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پر نوکری حاصل کرنے کے لیے خوب اچھی تیاری کر لی، محنت بھی پوری ہے، مگر دل میں پکا یقین ہے کہ سفارش کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ حالانکہ دل میں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرے لیے یہ روزگار بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور نوکری دلا دے گا، ورنہ انکار ہو جائے گا اور مجھے اس سے بہتر موقع کہیں اور مل جائے گا۔ اب یہاں سفارش کرانا شرک بن سکتا ہے۔ لوگوں میں ایک رواج بہت زیادہ عام ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں داتا صاحب ہی ہمارے کام آتے ہیں، بھاگ کر ان کے مزار پر جاؤ اور مدد مانگ لو۔ استغفر اللہ، مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے۔ داتا صاحب کی ساری عمر یہی تعلیم دیتے گزر گئی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، مگر لوگوں نے ان کو ہی شریک ٹھہرا لیا کہ ہماری دعائیں کوئی بزرگ اللہ والا ہی اللہ کے دربار تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہے غلط گمان۔ اسی گمان کے ساتھ اگر دعائیں مانگی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی عطا کرے گا کہ پہلے منت مانگو پھر ملے گا۔ اور اگر گمان بالکل درست ہے، ڈائریکشن سیدھی ہے کہ میری دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے، کوئی بھی درمیان میں شریک نہیں ہے، تو پھر اللہ اسی گمان کے مطابق عطا کرے گا، بلکہ 10 گنا بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، جیسا کہ اگلی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی ایک نیکی لائے گا اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا اور میں زیادہ اجر عطا کروں گا، اور جو کوئی برائی لائے تو اس کا بدلہ ویسا ہی دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔